ناظرین آداب، آپ دیکھ رہے ہیں سیاست.com۔ ناظرین، آپ ان مناظر کو دیکھ کر یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ طلباء مدرسہ جا رہے ہیں۔ جی نہیں، یہ طلباء ہیومن رائٹس کمیشن کے آفس جا رہے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ طلباء ہیومن رائٹس کمیشن کے آفس کیوں جا رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا اسکول جو گورنمنٹ ہائی اسکول علاوہ یتیمہ یاخود پورے میں ہے، جہاں سے یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جس سے ان کا مستقبل روشن ہونے والا ہے، اس اسکول کو غیر عناصر لوگوں نے دوسرے مدارس میں ضم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے لیے یہ پریشان طلباء اپنے والدین کے ساتھ ہیومن رائٹس کمیشن آفس میں اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ بچوں میں تعلیمی شعور کو اجاگر کرنے کے لیے ایک طرف کئی ادارے کام کر رہے ہیں تو دوسری طرف کسی بے بنیاد وجہ سے اردو میڈیم مدارس کو ایک دوسرے میں ضم کیا جا رہا ہے۔ ایسی ہی ایک مثال علاوہ یتیمہ یاخود پورہ گورنمنٹ ہائی اسکول کی ہے۔ اس اسکول کو دوسرے مدارس میں ضم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جہاں پر تقریباً 400 غریب طلباء و طالبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں جو معاشی طور پر پسماندہ ہیں، جس سے ان کا مستقبل تاریک نظر آ رہا ہے۔ تو پیش ہے ایک رپورٹ۔ کیا نام آپ کا؟ میرا نام غیاث پاشا قادری۔ جی، MBT جی۔ یہاں پر آپ ہیومن رائٹس کمیشن کے پاس یہاں پر آئے ہیں، کئی کے لیے آئے ہیں، کیا مدعا ہے؟ یہ اسکول جو ہے علاوہ اسکول جس میں بچوں کی تعداد 400 ہے، اور یہاں پر بچوں کی مانگ ہے اور یہ بچے یہیں پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ یہ اسکول کو 3 اسکولوں میں شفٹ کر دیا جا رہا ہے۔ ایک چھونی ناتھ علی بیگ اسکول میں زنانی اسکول میں لڑکیوں کو بھیج دے رہے ہیں، اور ایک LRT اسکول میں بھیج دے رہے ہیں، اور ایک جو ہے نا چمٹے گڑے میں دریچا ماتا اسکول ہے، وہاں پر شفٹ کر دے رہے ہیں۔ اگر بچوں کو شفٹ کر دیا جائے تو کوئی بھی بچہ یہاں سے جا کر وہاں پڑھ نہیں سکتا، کہ یہ غریب بچے ہیں، ٹرافک کا مسئلہ ہے، معصوم بچے ہیں۔ تو یہ بچے اسکول کے سارے پیرنٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ اسکول کو یہی رکھا جائے۔ یہاں پر کچھ لینڈ گرامرز کام کر رہے ہیں جو دریچا مہتا اسکول میں کام کیے تھے، اسی طرح یہ اسکول کو ختم کر دیا جائے۔ کون قبضہ کر رہے ہیں؟ تو وہ لوگ سامنے نہیں آ رہے ہیں فی الحال۔ مالک مکان اسکول بیچنا چاہ رہا ہے۔ کلکٹر صاحب سے ہم یہی خواہش کر رہے ہیں کہ یہ اسکول آپ خرید لیں اگر وہ بیچنا چاہ رہے ہیں تو۔ پھر کبھی مالک مکان یہ کہتے ہیں کہ میں اسکول بیچنا نہیں چاہ رہا ہوں۔ دوسرا، اب وہاں پر جعلی وہاں پر DM بلدیہ کے دفتر میں GMC میں دے کر بولے کہ یہ بلڈنگ بہت سیدھا ہے، اس کو انکوائری کی جائے اور اس کو گرانا ہے بلکہ۔ تو وہ بلدیہ والوں نے آ کر ان کو پیسے کھلائے اور انہوں نے یہ رپورٹ لکھ دیا کہ یہ بلڈنگ مخدوش ہو چکی ہے اور اس کو گرا دیا جائے۔ تو اس طرح یہ اسکول کو اس مقام پر منتقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں سے۔ یہ اسکول 28 سال سے چل رہا ہے، اس میں 400 اسٹوڈنٹس ہے اور 77% اس کا رزلٹ آ رہا ہے اسکول کا۔ اور یہ اسکول اب تک جو ہے نا 280 اسکول سے ایسی بلڈنگیں مالک مکان خالی کرنے کے نام پر ختم کر دیا گیا۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ اسکول ختم نہ ہو، یہ بچے اور یہ مقامی ضرورت ہے۔ اب یہ بچے دور جا کے پڑھیں گے تو یہاں کے بچے وہاں دور نہیں جائیں گے، دوسرا یہاں کے بچے جاہل رہ جائیں گے۔ ابھی آپ کہہ رہے تھے کوئی MLA بھی اس میں انوالو ہے، بلکہ کون سے MLA ہے؟ MLA صاحب نے یہ وہ رپورٹ جو لکھ کے دیے ہیں، ان کے پاس جو کون سے MLA کلکٹر صاحب مقامی MLA صاحب ممتاز احمد خان صاحب بھی نے ان کے کہنے پر بلدیہ والوں نے آ کر انکوائری کی اور اس کو ناقابل استعمال قرار دیا۔ بات یہ ہے کہ یہ بلڈنگ ہے ہی نہیں، یہ 6 فٹ کے دیواریں ہیں اور اس کے اوپر اسبسٹاس ڈال دیا گیا ہے۔ بلڈنگ ہے ہی نہیں، یہ گھر ہے، اور بازو کی جو بلڈنگ ہے اس میں دیوار مخدوش ہے۔ اسکول آپ چلاتے ہیں؟ میں اسکول نہیں چلاتا ہوں، میں یہ پیرنٹس مجھے یہاں لے کر آئے ہیں۔ میں MBT لیڈر ہوں، غیاث پاشا قادری میرا نام ہے۔ تو مجھے یہ پیرنٹس مجبور کر کے یہاں لائیں اور بار بار یہ اسکول کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ پرسوں ہیڈ ماسٹر صاحب نے کیا کیا کہ 12 مزدوروں کو لا لیا بلدیہ کے اور بولے اس کو توڑنا ہے، سامان باہر نکال کے رکھ رہے تھے۔ تو پھر پولیس میں اطلاع دے کر وہ رکایا گیا۔ کل کیا کیا انہوں نے، وہ اسکول کو
अंदर से ताला डाल के बंद कर दिया और बच्चों को असातिज़ा को बाहर कर दिया और कहने लगे कि ये स्कूल बंद हो गया। बल्कि जब हम पूरे बच्चे आज भी बाहर ठहरे थे कि बच्चों को अंदर आने नहीं दे रहे हैं, और इनके पास ऐसा कोई लेटर नहीं है कि जो है ना इसको खाली कराने का, और उसके बावजूद ये हेडमास्टर साहब दिलचस्पी ले रहे हैं ये स्कूल बर्खास्त हो जाना। हेडमास्टर का क्या नाम है? हाफिज खान साहब नाम है इनका। और दवाखाना भी चलाते हैं। आप देखो साहब, एक गवर्नमेंट सर्वेंट रह के हेडमास्टर का एक ऑफिस, गवर्नमेंट का एक सर्विस रूल है, उसके अंदर खाली गवर्नमेंट सर्विस से काम करना, पार्ट टाइम नहीं कर सकते। अभी कल के रहनुमा में आया कि ये जो हेडमास्टर साहब हैं, हेडमास्टर साहब है वो क्लिनिक चलाते हैं, वो क्या है, गैर कानूनी है। तो मैं अपील करता हूँ हायर अथॉरिटी से कि उनके पर एक्शन लिया जाए एज पर सर्विस रूल आंध्र प्रदेश। और दूसरी बात क्या है साहब, हेडमास्टर साहब गैर जरूरी इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं इसके अंदर, गैर जरूरी इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं। आप देखेंगे बच्चों को इतने परेशान कर रहे हैं, बच्चों को देखो अंदर से लाक डाल दिए हैं, बच्चे बाहर बैठे हुए हैं। और दूसरी बात देखो साहब, मुस्लिम खवातीन जो रोजा है, छोटे बच्चे रोजा हैं, सड़क पर बैठे हुए, कितनी बुरी बात है बताइए आप। कम से कम वुमेन्स का वायलेशन कर रहे हैं लोग। मैं अपील करता हूं कि आंध्र प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन से फौरन इस पे एक्शन लिया जाए। एक्शन लेके एक हुआ तो सीबीआई इंक्वायरी या सीबीसीआईडी इंक्वायरी करवाया जाए, ताकि एक्यूज को एक्सपोज करके इसको पनिशमेंट दिया जाए। और अभी बात सुनिए साहब, याकुतपुरा एमएलए कभी आते नहीं, देखते नहीं, करते नहीं। और हमारे पास काउंसलर है याकुतपुरा के, उन्हें कभी आते नहीं, करते नहीं। आप देखिए मासूम बच्चे ये सब मिलके एक रिप्रेजेंटेशन बना के यहाँ पर आए, देखिए आप ना, एमएलए को कोई दिलचस्पी नहीं है। इलेक्शन के टाइम आते हैं, अल्लाह रसूल के नाम पे मुसलमानों को औला बनाते हैं, अरे इस्लाम खतरे में है, इस्लाम फलाना है, ये है वो है, वोट लेते हैं, चले जाते हैं। ना कोई एमएलए आते हैं ना कुछ नहीं। अभी याद रखो साहब, अभी रिसेंटली हम डिप्टी कमिश्नर को एक याददाश्त दिए, उसमें ये लिखे हैं कि याकुतपुरे में पूरे रोड़ा खराब है, हाँ, घरों में पानी घुस जा रहा। खाली एमएलए, खाली इस्लाम के नाम पे, मजहब के नाम पे लोग खाली वोट हासिल कर रहे हैं।